بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ میں دو روایات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ان کا مضمون یا ان کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد باقی تمام اصحاب نے قرآن و سنت کا علم امیر المؤمنین کے پاس سب سے زیادہ تھا. امیر المؤمنین فرماتے ہیں ما نزلت علی رسول اللہ آیت من القرآن الا اقرأنیها واملاها علی فکتبتها بخطی. آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت بھی نازل ہوتی تھی آپ حضرت وہ مجھے پڑھ کے سناتے تھے اور آپ املا لکھواتے تھے. میں ایک ایک آیت کو لکھتا تھا. املا اسکولوں میں بچوں کو املا لکھواتے ہیں نا آپ ٹھیک کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کہ کون سے الفاظ صحیح لکھتا ہے کون الفاظ غلط لکھتا ہے. املا یعنی لوگوں کو جو ہے نا وہ لکھوانا. امالی صدوق، امالی مفید، امالی توسی، یہ ہمارے تین بزرگ علماء کرام کے وہ امالی ہیں. تو وہ آپ املا لکھواتے تھے. میں لکھتا تھا اپنے ہاتھ سے. وعلمنی تعویلہا. بات قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ ان کا ظاہری مطلب کچھ اور ہے، اصل مطلب کچھ اور ہے. وہ جو اصل مطلب ہے اس کو تعویل کہتے ہیں. رسول خدا نے بتایا کہ اس آیے کریمہ کا اصل مطلب یہ ہے، فلان آیے کریمہ کا اصل مطلب یہ ہے، فلان آیے کریمہ کا اصل مطلب یہ ہے. بازگشت جسے کہتے ہیں نا جی. ہر آیت کی تعبیر مجھے بتائی، اس کی تفسیر بھی بتائی. ناسخ اور منسوخ بعض احکام بعض آیات کے ذریعے نازل ہوتے تھے. کچھ عرصے کے بعد پھر دوسری آیت کے ذریعے وہ حکم اٹھا دیا جاتا تھا. یہ کام فرض ہے مسلمانوں پر. کچھ عرصے کے بعد ایک مصلحت کے تحت پھر وہ حکم اٹھا دیا جاتا تھا، پھر وہ واجب نہیں رہتا تھا. وہ جس آیے کریمہ کے ذریعے پہلے ایک حکم نازل ہوا اس کو منسوخ کہتے ہیں. بعد میں جس آیے کے ذریعے اس حکم کو اٹھا دیا گیا ہو اس کو ناسخ کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ آ کے جو ہے نا وہ گھنٹوں ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے. کوئی علمی استفادہ بھی نہیں اور آن حضرت کا وقت ضائع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کا وقت بچانے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کہا کہ آج کے بعد جو بھی رسول خدا کی خدمت میں جانا چاہے ایک دن ہم جو ہے نا وہ راہ خدا میں صدقہ دے کے جانا پڑے گا. ایک مہینہ تک یہ جو ہے نا یہ پابندی رہی اور اس ایک مہینے میں سوائے امیر المؤمنین کے کسی نے بھی صدقہ جا کے جو ہے نا وہ رسول خدا سے جا کے باتیں کرنے یا راز و نیاز کی جو ہے نا وہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی. وہ ایک دینار تھا اس کے درہم بنائے امیر المؤمنین نے کھلا پیسہ، ٹھیک ہے جی، اور روزانہ ایک صدقہ دے کے جو ہے وہ جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو جو ہے نا وہ رسول کی زیارت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، پھر دوسری آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی اٹھا لی. کہا کہ آپ چلو بھائی اگر صدقہ دینے کی ہمت نہیں ہے اور جاؤ اور جو ہے نا رسول خدا کی وہ زیارت کرتے رہو. بس وہ آیت جس کے ذریعے کہا گیا تھا کہ صدقہ دے کے رسول خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرو وہ منسوخ ہو گئی اس آیت کے ذریعے جس کے ذریعے اس پابندی کو اٹھا دیا گیا تھا. پورے قرآن میں کون سی آیت ناسخ ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے، کون سی آیت منسوخ ہے اس کا بھی مجھے رسول خدا نے بتایا ہوا ہے. محکم متشابہ جو آیات جن کا مطلب واضح ہے، کلیئر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، ٹھیک ہے جی، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو. ہر کوئی اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا
کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس طرح کی آیات محکم کہلاتی ہیں، ہر کوئی ان کا مطلب سمجھتا ہے۔ کچھ آیات متشابہ ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ نہیں ہے، نہ پاؤں ہے، نہ سر ہے، نہ چھاتی ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کوئی چہرہ ہے۔ بل یداہ مبسوطتان کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس رسول کی آیات جو ہے وہ متشابہ کہلاتی ہیں، جن کا مطلب واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے۔ جب تک معصوم نہ بتائیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، ایک عام عربی دان جو ہے وہ ڈکشنری کا سہارا لے کے اور اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی مجھے بتایا ہے وَدَعَ اللَّهَ أَن يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا وَحِفْظَهَا، اور رسول خدا نے میرے حق میں دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ رسول نے مجھے بتایا ہے اس کو میں سمجھوں اور یاد بھی رکھوں اور ایک بات بھی میں نہ بھولوں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی رسول خدا نے میرے حق میں جو ہے وہ دعا کی ہے فَمَا نَسِيتُ مِن كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عِلْمًا أَمْلَهُ عَلَيَّ، کتاب خدا میں سے کوئی بھی چیز ہو، جو کچھ بھی رسول خدا نے مجھے وہ املا جو کچھ لکھایا ہے اور اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، رسول کے دعا کے نتیجے میں ایک بات بھی نہیں بھولا۔ جو کچھ رسول خدا نے بتایا تھا وہ مجھے یاد ہے۔ یہ تو ہے قرآن کے بارے میں نا۔ دوسری حدیث ہے، پھر انہوں نے خود فرماتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ كُلَّ يَوْمٍ دَخْلًا وَكُلَّ يَوْمٍ دَخْلًا، میں روزانہ ایک دفعہ اور رات کو ایک دفعہ، یعنی 24 گھنٹے میں 2 دفعہ، دن کو ایک دفعہ بالکل تنہائی میں اور رات کو ایک دفعہ رسول خدا کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ فَيُخَلِّينِي فِيهَا، اور دن کو جب میری ملاقات ہوتی ہے حضرت کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، خلوت میں ہوتا تھا، اور رسول خدا ادور معه حیث دار، یہ عجیب جملہ ہے، جدھر جدھر رسول خدا جاتے تھے نا ان کے پیچھے پیچھے وہ میں جاتا تھا۔ ادور معه حیث دار، یا وقد علم اصحاب رسول اللہ، اور تمام اصحاب رسول کو اس بات کا علم ہے انه لم يصنع ذلك بعهد من الناس غیری، وہ اس طرح کا سلوک برتاؤ اللہ رسول خدا نے میرے سوا کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کیا کہ دن میں ایک دفعہ رات کو ایک مرتبہ بیٹھا خلوت میں بیٹھے جی اور وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ أَجَابَنِي، اس دوران دن کی ملاقات میں، تنہائی کی ملاقات میں، رات کی تنہائی کی ملاقات میں جو سوال بھی کرتا تھا رسول خدا اس کا جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتْتُ وَفَنِيَتْ مَسَائِلِي ابْتَدَأْتُ، اور جب میں رک جاتا تھا اور میرے سوالات جب ختم ہوتے تھے پھر رسول خدا خاموش نہیں ہوتے تھے، از خود جو ہے نا وہ پھر حقیقتوں کو، احکام کو بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یا فما نزلت علی رسول اللہ آیت، یا پھر تقریباً اسی مطلب کو دہرا رہے ہیں، یا قرآن کی جو آیت بیان حضرت پر نازل ہوتی تھی وہ آپ مجھے پڑھ کے سناتے تھے، لکھواتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے اس کو لکھتا تھا اور تمام کی تعبیر تفسیر بھی۔ وما ترک شیئا علمہ اللہ من حلال ولا حرام ولا امر ولا نہی کان او یکون منزما علی احد قبلہ من طاعت و معصیت الا علمنی ہے۔ اور رسول خدا نے جو حلال اور حرام بھی اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو بتایا تھا، جو امر اور نہیں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بتایا تھا، یہ یا ماضی میں یا مستقبل میں جس کسی پر بھی کوئی حکم نازل ہوا تھا اطاعت کے حوالے سے، معصیت کے حوالے سے، وہ تمام باتیں اللہ علمنی ہے، رسول خدا نے مجھے ان کی تعلیم دی، وہ حفظتہ، اور جو کچھ آپ نے مجھے بتایا اس کو میں نے حفظ کیا۔ قرآن کی آیت ہے وَاتَّعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تعلیمات قرآن کو محفوظ رکھنے والے کان محفوظ رکھتے ہیں۔ اس سے مراد کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، یا لم انس حرفا واحدا، ایک
حرف بھی میں نے بھولا. اور آخر میں ایک بڑا دل نشین اور ایمان افروز جملہ نہج البلاغہ ہے، اس کا خطبہ نمبر بھی ذہن میں نہیں ہے. فرمایا کہ کل آپ کو غور طلب بات ہے، کل عالم غیرہ متعلم. خدا کے علاوہ اس دنیا میں جو بھی عالم ہے نا وہ متعلم ہے. خدا کے علاوہ جو بھی عالم ہے وہ متعلم ہے. خدا ہے جو متعلم نہیں ہے بلکہ سارا پاک علم ہے، خود علم ہے. اس کے علاوہ خدا کے علاوہ رسول خدا بھی اگر عالم ہے تو متعلم بھی ہے. ان کا معلم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. امیر المومنین عالم ہے تو متعلم ہے، ان کے معلم کون ہے؟ رسول خدا ہے. ہم لوگوں کے پاس بھی تھوڑا بہت جو ہے نا دو چار روایتیں ہیں، یہ آپ مجھے کچھ پڑھا، آپ مجھے کچھ پڑھا ہے، اپنے ٹیچر سے پڑھا ہے. کل عالم غیرہ متعلم. متعلم یعنی طالب علم، علم حاصل کرنے والا. اللہ ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ جو بھی علم رکھتا ہے وہ علم حاصل کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کسی کا معلم اور استاد اللہ ہے اور کسی کا علم اور جو ہے نا وہ معلم اور استاد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.